واللہ الخالق البارئ المصور المصور له الاسماء الحسنى۔ ضرورت نبوت پر اور مقاصد بعثت پر ہم بات کریں گے کہ بعثت کے ظاہر کیا مقاصد ہوتے ہیں، اور بھی کچھ اس سے ملتی جلتی باتیں آج کے موضوع سے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم کریں گے۔ گفتگو کے لیے میرے آپ کے ہر دل عزیز، ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ درمیان میں اگر وقت حائل ہوتا ہے تو ہم اسے مکمل کریں گے واپس آ کر۔ انبیاء کرام کی بعثت کے جو مقاصد ہیں، جو پرسپیکٹیوز ہیں، اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے ہمارے بھائی حمدری صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں قرآن کریم کی اور عملیت پسندی کی زندگی کا تعلق قائم کیا، نبوت یا بعثت یا رسول کی ضرورت کی وجہ سے اور نبی کی موجودگی کی وجہ سے کہ معاشرہ کیسے منظم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیرائے میں آپ نے بیان فرمایا۔ یہ جو بعثت ہے، یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے۔ آپ نے ایک سوال جو اپنے سرنامہ کلام میں کیا تھا قبلہ مفتی صاحب سے بھی، اور آپ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، تو اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ظاہر کہ نبی کو بھی وہی پیدا کر رہا ہے، نبوت کو بھی وہی پیدا کر رہا ہے، رسالت کا بھی وہی بتلا رہا ہے، قرآن بھی وہی بتلا رہا ہے، راستہ بھی وہی دکھا رہا ہے۔ تو وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ دل میں یہ القاء کر دیتا کہ تم میری اطاعت کرو، پھر وحدانیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ صحیح۔ تو مقصد اور منتہا یہ تھا کہ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تم تک جو بات پہنچی ہے اور تم مجھ تک جس طرح پہنچو گے، اس کے بیچ میں ایک ہے جس کو میں خود یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم پیدا نہ کیے جاتے تو میں کائنات میں کوئی بھی شے پیدا نہ کرتا، اور یہ وہ ہے کہ جس کے وسیلے سے آدم بھی مانگتے ہیں اور اسی کے وسیلے سے تم بھی زندگی گزارو گے۔ تو یہ عقیدہ توسل ہے جس کو بعثت کے نام سے لوگ تعبیر کرتے ہیں، رسالت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کو بیچ سے نکال دیجئے، رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو حضور کو اس لیے پکارتے کہ قرآن اس کو یا ہی کہہ کے پکار رہا ہے، یا ایھا نبی کہہ کر پکار رہا ہے۔ تو بعثت کا مقصد یہ کہ پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ عنوان زندگی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر الفاظ کی تائید اور الفاظ کی ندرت کی وجہ سے آپ بہترین لفاظ تو ہو سکتے ہیں اور شعبدہ گر تو ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد نبوت کو اور بعثت نبوت کو وسیلہ نبوت کے ذریعے اگر نہیں سمجھتے تو آپ نے نہ قرآن کو سمجھا، نہ نبی کو سمجھا، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے درمیان میں جو ایک خوبصورت ایک ربط ہے اس کو بھی نہیں سمجھا۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی اصل میں معاشرتی تعلق، بندے کا اور رب کا تعلق، اور وہ خوف کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ اللہ خوف نہیں دلاتا، اللہ تو رغبت اور محبت کے ذریعے اپنی جانب راغب کرتا ہے۔ اور اللہ کی محبت کو اور اللہ کے تعلق کو اور اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنا ہوگی۔ تصورات میں جب تک نماز میں ان کو نہیں رکھو گے بعثت نبوت کا مفہوم نہیں پا سکتے۔ اور اسی لیے صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم حضور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رب محسوس ہوتا ہے، اور جب تک یہ عقیدہ نہیں آئے گا آپ کی عبادت میں، آپ عبادت کی چاشنی کو محسوس نہیں کر۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دو طرح کے افراد ہیں معاشرے کے اندر، ایک وہ جو خوش نصیب ہے، ایک وہ جو بد نصیب ہے۔ خوش نصیبی ان میں جو حضور سے محبت کے ذریعے اپنی زندگی کو منظم کرتے ہیں۔ اب بعثت کیا ہے؟ بعثت کا مفہوم کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اب یہ تعریف علم الاخلاقیات کے لوگ کیا کرتے ہیں، ہر آدمی اپنی مرضی کی تعریف کرتا ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ بنیادی اخلاق زندگی کا یہ ہے جو بقول امام غزالی کے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہی اخلاق سیکھتا ہے۔ اور بقول امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ جس نے اخلاق کو نہیں پایا وہ بعثت کے مفاہیم کو سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبوت کا بنیادی غرض و غایت یہ ہے کہ معاشرہ منظم و حضور کی سیرت کے ذریعے۔ یہ سیرت کیا ہے؟ آئیے ایک ایک جملہ میں بولتا چلا جاؤں کہ آپ عدلیہ میں ہیں تو عدل کیسا ہو؟ وہ جو حضور نے دیا۔ آپ شوہر ہیں تو آپ کی زندگی کیسے ہو؟ آپ باپ ہیں تو آپ کی زندگی کیسے ہو؟ آپ امام ہیں
تو آپ کی امامت کیسی ہو، اور اگر آپ مقتدی ہو تو اپنے امام کی عزت کیسے کریں۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن سے محبت عثمان غنی والی ہو، اور اگر آپ زمین کے اوپر ہیں تو ابو بکر سے لے کر عثمان علی تک، اور خلفائے راشدین سے نکل کر اہل کربلا تک، اور اہل کربلا سے نکل کر اصحاب صفا، اور جو حضور سے محبت کرنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین رضوان تعالیٰ علیہ مجمعین، اور اولیاء کاملین کی زندگیاں ساری گزری ہیں الگ الگ اوقات میں، ان سب کو یکجا کر لیجئے تو تصویر بعثت بنتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، نفرت کسی سے نہیں کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ حق، عقیدہ اہل سنت، میں بہت واضح طور پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک واحد عقیدہ ایسا ہے الحمدللہ کہ جو حضور سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتا ہے، خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتا ہے، اولیاء کاملین سے بھی محبت کرتا ہے، اور بابا فرید کے دروازے پر جب دسترخوان بچھتا ہے تو اس پر کسی بھی عقیدے کا، کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، وہ بیٹھ کر صوفیہ کے سامنے دین سیکھتا ہے۔ تو جب اس مقصد کو پا لیں گے آپ اور تصوف سے وابستہ ہو جائیں گے تو پھر کسی انسان سے نفرت نہیں کریں گے، اور نفرت کا تو لفظ ہی زندگی میں نہیں آئے گا، کیونکہ حضور کی زندگی میں تو صرف محبت ہی محبت، سراپا محبت۔ حضور آپ سے میں مقاصد بعثت کی ضمن میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد جو ہے اخلاق کی تکمیل بھی ہے، اور لوگوں کو بنیادی اخلاقی اقدار فراہم کرنا، اخلاقی تقاضوں پر پورا اتروانا، اور اس کے لیے نصیحت کرنا، پریکٹیکلی کر کے دکھانا۔ ظاہر ہے وہ ہم سنتے ہیں نا خلق عظیم والی بات، تو بات یہی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن مجید کہتا ہے۔ تو یہ اخلاقی اقدار بنیادی طور پہ، یہ جو میں چاہتا ہوں اس کو ہم سمجھ لیں، مقاصد بعثت میں اس کی بڑی اہم ترین ضرورت کو میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ ظاہر فرمایا۔ ایک بات بھائی سلمان گل صاحب عرض کرتا چلوں، قبلہ بھائی امجدی صاحب نے جس طریقے سے مختلف پہلوؤں کی طرف قرآن آیات کے ذریعے بھی اور حقائق کے ذریعے جو دوسرے ہیں ان کا ایک ربط پیدا کیا۔ آج 2021 کی بات کریں، بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ تاریخی باتیں کر رہے ہیں، وہ ماضی کی باتیں کر رہے ہیں کہ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، تو ٹھیک ہے آج کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس زمانے کے وہ مسلمان حضور کی سیرت میں اپنی زندگیوں کو ڈھال کر اپنے آپ کو اس کا کردار بناتے تھے۔ صحیح بات، آج کے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ میں تو آسان اس کو تاکہ ہمارے بچے بچیاں سمجھ لیں، کیونکہ ہمارا جو کیو ٹی وی ہے ماشاءاللہ یہ پوری دنیا میں ایک تعلیمی درسگاہ کی صورت میں جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اپنے بچے بچیوں کو بتلاؤں کہ ماضی جو کچھ ہوا، حال بھی ہمارا برا نہیں ہے، حال بھی اچھا ہے، اور نبوت کے اثرات تو ہمیشہ ہوتے ہیں، لا نبی آبادی، حضور کے بعد تو پھر کوئی ہے ہی نہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، حسن بھی انہی کا ہے، واہ، اور تعلیمات بھی ان کی ہیں، کردار بھی ان کا ہے۔ آج ہمارے جو زمانے کے بنیادی مسائل ہیں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ بے راہ روی، ہمارے بچے بھٹک رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہم وہ اخلاق نہیں دے پا رہے جو اخلاق ہمیں ورثے میں ملا تھا، وہ کہیں ہم سے کھو گیا ہے۔ تو جب ماں باپ کے پاس اخلاقیات نہیں آئیں گی تو اولاد میں وہ اخلاقیات کیسے جائیں گی؟ صحیح بات۔ پہلے کے لوگ جو بچوں کی تربیت کرتے تھے وہ کھڑے ہو کر نماز ساتھ پڑھواتے تھے، بچیوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالتے تھے، اور شرم و حیا، حلال و حرام کا فرق بتلاتے تھے۔ اور اب آج کے جو خود ساختہ لوگ ہیں، وہ جو اسکالرز اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، کچھ خود ساختہ دانشور بن گئے، کچھ خود ساختہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زبردستی کے فتاوی اپنی مرضی کے دینے لگے۔ تو ان سب چیزوں نے مل کر مسلمانوں کے لیے، اور کچھ مفسرین بھی بن گئے جو تفسیر بالرائے کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، بالکل، اور ان کے ڈانڈے کہیں اور ملتے ہیں، اور وہ حقائق کا انکار کرتے ہوئے۔ ان سب چیزوں نے ایک تو یہ چیلنج آیا۔ دوسرا چیلنج یہ کہ ہمارے تعلیمی ادارے، جو ملت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، ان میں وہ جو غزالی، فارابی، رشد، کندی، سینا، اقبال اور مجد الفسانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ عبدالقادر جیلانی اور معین الدین چشتی، علی حجویری، یہ کتب لکھنے والے اور ان کے پڑھانے والے، ان کے بولنے والے وہ نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا مسئلہ مسلمانوں کا یہ کہ تحقیق سے منہ موڑ لیا ہے، اور جو قوم تحقیق سے منہ موڑ لے، اور پھر ان سب کا محور ایک ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ہم نے حضور کی کتنی عزت کی ہے، ہم نے حضور سے کتنی محبت کی ہے، ان زمینوں پر عذاب نازل ہوتا ہے جہاں حضور کی محبت نہ ہو یا نبیوں کی محبت نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں پتھروں کی زمین بن گئی وہ، جہاں حضور سے پہلے کے انبیاء آئے، اور حضور تو تمام انبیاء کا ایک خلاصہ ہے، تلخیص ہے۔ سبحان اللہ۔
اور تمام کتب کا خلاصہ قرآن ہے. ہم نے قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک کیا عزت دی ہے، یوں پھینک دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مکے میں بیٹھ کر کعبے کے قریب دیکھ کر پیروں کے نیچے رکھ دیتے ہیں. یار یہ تم اللہ کے کلام کی عزت نہیں کرو گے تو رب تمہاری عزت کیسے کرے گا؟ صحیح. اور پھر آج ہم باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی کہ ہم 1-10 کے بھاری ہیں. اور بھائی ایک جب 10 پر بھاری ہوتا ہے کچھ کردار بھی ہوتا ہے. صحیح بات. ہم نعوذ باللہ من ذالک اب آ جائیے پیری مریدی کی طرف بھی، وہاں بھی اخلاقیات دیکھ لیجئے. سب کچھ کر رہے ہیں آپ، نعتیں پڑھی، سب کچھ کر لیا. فجر غائب، جی عشاء کا وقت ہے، ارے یار چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے باتیں کر لو. اچھا نماز بھاری پڑھ رہی ہے، نماز تو منافق پہ بھاری پڑتی ہے. صحیح بات. پھر عاشق پہ کہاں، عاشق تعویذ تو بھی ہم بک رہے وقت ہیں. نہیں نماز میں کا کھل کے بات منتظر کر رہا ہے. نہیں صحیح. ہوں. تعویذ بھی بک رہے ہیں، استخارے بھی بک رہے ہیں، اور فتوے بھی بک رہے ہیں. صحیح بات. اور جو اسکالرز ہیں جو لکھنے بولنے والے ہیں وہ بھی بک رہے ہیں. اب پورے اس معاشرتی ڈھانچے میں اب نبوت سے اگر آپ راستہ نہیں تلاش کریں گے تو یہ غار اندھیروں کی طرف لے جائے گی. بالکل صحیح. یہ سورہ کہف کے حساب سے وہ ان لوگوں کی طرف لے کر نہیں جائے گی جو کامیاب لوگ ہیں. جب وہ کروٹ لیتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ان کا کتا بھی معزز ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور آج کلمہ پڑھنے والا معزز نہیں ہو رہا دنیا میں. اللہ اکبر. کیوں نہیں ہو رہا؟ بڑا اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس نے حضور کی نسبت کو، حضور کی سنت کو، اہل بیت اطہار کی محبت کو، خلفائے راشدین کی محبت کو اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کو فراموش کر کے خود ساختہ اخلاقیات کو محور بنا لیا. ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارا ہاتھ کوئی چومے، پاؤں کوئی چومے. کسی نے کہا ہے کسی بزرگ نے کہ میرا ہاتھ پاؤں چومو؟ ہم خود ان کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں کرم فرمائیے. سبحان ان کا اخلاق تھا، ان کی تعلیمات تھیں. جی. توحید سے محبت، رسالت سے محبت، انسانیت سے محبت، بالکل یہ صحیح. محور ہے بنیادی طور پر نبوت کا اور بعثت نبوت کے مقاصد میں. اب جناب. جب اس کو فراموش کر دیا، ایک جملہ نظر کر کے بات ختم کروں جی گا جی جی. کہ جب ہم نے اسے فراموش کر دیا تو اس کے بعد ہم اپنی پناہگاہ اور اپنے سر پر سائبان اغیار میں تلاش کرتے ہیں. صحیح. اغیار میں سائبان نہیں ملے گا، یہ تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں. اللہ اکبر.